قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والدیہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهل يسب الرجل والدیہ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه ويسب امه فيسب امه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب آدمی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، جب کسی کے باپ کو گالی دے گا تو جواباً وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دے گا۔ جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کی ماں کو گالی دے گا۔ گویا اس نے اپنے ہی والدین کو جو ہے وہ برا بھلا کہا، گالی دی۔ والدین کو گالی دینا یہ یقیناً کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ جو ہے وہ اس کی شرط ہے، یعنی مراد اس سے یہ ہے کسی بھی انسان کو برا بھلا کہنا، کسی بھی انسان کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور مومن بندہ ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو گالی دے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان بندے کو گالی دینا یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ مومن بندہ تو ایسا باہر کیف نہیں ہوا کرتا کہ اپنی زبان، اس کی زبان جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، وہ فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بد زبان نہیں ہوتا۔ مومن کسی کو جو ہے وہ گالی نہیں دیتا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ رب العالمین یہ ناپسند کرتے ہیں کہ کسی کے اندر جو ہے وہ کفر ہو، فسق ہو اور نافرمانی ہو۔ اللہ رب العالمین اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہماری زبانوں سے ہمارے بچے جب گالیاں سنتے ہیں وہ گالیاں بکتے ہیں۔ یقین مانیے ایسی ایسی گالیاں بچوں کی زبان سے جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں۔ تو اصل جو وجہ ہے وہ ہمارے گھروں میں جب گالم گلوچ ہو، جب والدین گالی دیتے ہوں، جب بڑے گالی دیتے ہوں، تو بچے جو ہے وہ گالی دیں گے۔ بچے جو ہے وہ سن کر کے وہی الفاظ بولنے کی کوشش کریں گے۔ انہیں نہیں پتہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، انہیں نہیں پتہ کہ یہ گالی ہے، انہیں نہیں پتہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، میں یہ کتنا سخت اور برا جو ہے وہ جملہ بول رہا ہوں، اسے نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن والدین بولتے ہیں، گھر والے بڑے افراد بولتے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ وہی کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے جو ہم اپنے بچے کو سکھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ جو بندہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم۔ جو گالی دینے میں پہل کرتا ہے اس کا گناہ، جو دوسرا بندہ گالی اس کو جواباً دیتا ہے اس کا گناہ بھی پہلے گالی جس نے شروع کی ہوتی ہے اس پر جو ہے وہ لوٹ آتا ہے۔ تو ہماری زبانیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ خدا را اس بندے کی اللہ عزت نہیں رہنے دیتے جس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گالی دینے والے ہیں یہ شیطانان، دونوں ہی شیطان ہیں، شیطان کہا گیا ہے۔ ہاں، جو گالی دینے میں جو ہے وہ پہل کرتا ہے وہ دوسرے بھائی کا گناہ بھی اپنے جو ہے وہ سر لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ اپنے آپ پہ بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو قطعاً جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے اندر 4 خصلتیں ہوں، 4 بری خصلتیں، کانا منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر 3 ہے اور دوسری میں جس میں 4 کا ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ خالص منافق ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی وہ کسی سے جھگڑتا ہے وہ گالیاں بکتا ہے۔
تو پیارے بھائی یہ بہت بڑا ظلم ہے، ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ہماری زبانیں جب اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ تر رہیں گی، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گی، تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں ایسے کاموں سے جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔